اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم ووسما كل شیء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيء عدل وعفوه تفضل ونشهد أن محمدًا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واعتدى من تخلف عنها ضل فغرق وهوى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أوصيكم عباد الله ونفسي تقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا للمتقین مفازا بندگان خدا تقوی اور پرہیزگاری کی نصیحت کرتا ہوں اور قرآن مجید کی اس آیے کریمہ کا سہارا لیتے ہوئے یہ سورہ نبا کی مشہور و معروف آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے بے شک صاحبان تقوی کے لیے کامیابی کی منزل ہے مفازا انا للمتقین مفازا انا بے شک یقیناً کے معنی میں آپ حضرات جانتے ہیں اس بات کو للمتقین متقین کے لیے یہ بھی مفازا فوز کامیابی بعض شارحین نے مفاز کا مطلب ہے عذاب سے نجات ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے اوپر عذاب سے نجات تو اب مطلب یہ ہوگا کہ اللہ گناہ گاروں پر جو عذاب نازل کرے گا اس سے وہ لوگ بچیں گے جو متقی اور پرہیزگار وہی نجات پائیں گے جو صاحبان تقوی متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو اب اس کا مفہوم بڑا واضح اور جاذب ہو گیا ہے اور دل نشیں ہو گیا ہے کہ تقوی اور اس کے معنی پرہیزگاری کے اور حفاظت کے ہیں یہ بار بار آپ سنتے ہیں شرعی اصطلاح میں خود کو ہر اس چیز سے روکنا جو آخرت کے لیے نقصان دہ ہو اب یہاں یہ لفظ آخرت جو آ گیا اس سے بات وہاں مل جاتی ہے کہ عذاب سے نجات تو ہر وہ کام ہر وہ بات ہر وہ چیز اور اس سے رکنا جو آخرت میں نقصان دہ ہو پہنچائے آخرت میں نقصان پہنچائے اس سے اپنا آپ کو روکنا تقویٰ ہے چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب تقوی کے معنی دریافت کیے گئے تو آپ نے فرمایا
جہاں حکم خداوندی ہے وہاں سر تسلیم خم کر دو، اور جہاں نہیں خداوندی ہے وہاں سے دور ہو جاؤ۔ شیعہ کی بھی تعریف یہی ہے کہ جہاں امام ہوں وہاں شیعہ ان کا ہو، اور جہاں امام نہ ہو ان کا شیعہ بھی وہاں نہ ہو۔ وضاحت یعنی جن احکامات کی اور جن احکامات خداوندی کی ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے عمل کرنے کا، ظاہر سی بات ہے ائمہ نے بھی وہی ہمیں حکم دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جہاں جانے کو کہا ہے وہاں وہ بھی ہوں گے، اور جہاں جانے سے منع کیا ہے وہاں وہ نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں بھی وہیں ہونا چاہیے جہاں وہ ہوں، اور وہاں نہیں ہونا چاہیے جہاں وہ نہ ہوں۔ یہی شیعہ ہونے کا بھی مفہوم ہے۔ بہت سی روایات ہیں لیکن میں آج کے خطبے میں اس کو نہیں عرض کروں گا۔ ایک اور مفہوم بھی ہے، حرام چیزوں سے بچنا اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان کو ترک کرنا۔ حرام بندے کا وہ عمل ہے جس کے کرنے سے عذاب الہی کا مستحق ٹھہرے، یا اللہ اسے عذاب میں گھیر لے۔ حرام وہ کام ہے وہ شخص کے جو سعادت اور تقوی کے بلند مقام کا طالب ہے، اسے چاہیے کہ حرام چیزوں اور گناہوں سے پرہیز کرے، اس لیے کہ اگر حرام چیزوں سے پرہیز کر لیا تو اس کا عمل کتنا ہی کم کیوں نہ ہو بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ بار بار وہ آیت پڑھی جاتی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے ان کے اعمال قبول کرتا ہے، صرف اور صرف پرہیزگاروں سے ان کے اعمال قبول کرتا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دعا ہم کرتے ہیں، صبح و شام کرتے ہیں، رات دن کرتے ہیں، اپنے لیے بھی کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں، یہاں والوں کے لیے بھی کرتے ہیں، وہاں والوں کے لیے بھی، یعنی اس دنیا میں جو ہے ان کے لیے بھی، اور جو مرحوم ہو گئے ان کے لیے بھی۔ لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں دعا کی استجابت کے لیے پرہیزگار شخص سے مختصر سی دعا اسی طرح کافی ہے جس طرح کھانے کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے تھوڑا سا نمک کافی ہے۔ کئی بار مثال دے چکا ہوں اور عرض کرتا رہتا ہوں، دعا میں بھی تھوڑی سی دعا ہے۔ دیکھیے رمضان کی دعائیں ہیں، کیا عمدہ دعائیں ہیں۔ وقت افطار دعا تھی، بسم اللہ الرحمن، وہ وہیں سے شروع ہوتی ہے دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واسع المغفرت اغفر لی۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے۔ اے وسیع مغفرت کرنے والے، ہے جس کی وہ مغفرت میں وسعت ہے، زیادہ بخشنے والے، مجھے بھی بخش دے۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے، لیکن یہ دعا دن بھر روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کے وقت انسان کرتا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور عبادات میں رہتا ہے اور اللہ کے احکامات کی پیروی اور پابندی کرتا ہے، تو اتنی سی دعا تمام لوگوں کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی کافی ہے اگر قبول ہو جائے۔ تو ظاہر سی بات چھوٹی سی دعا بھی قبول ہونے کے لیے کافی ہے اس کے یہاں، اور اثر کے لیے کافی ہے اگر پرہیزگار انسان ہے۔ جیسے بہت سے کھانے میں تھوڑا سا نمک اسے خوش ذائقہ بنا دیتا۔ اس کے علاوہ ترک حرام اور اس کی اہمیت، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لقمہ حرام نہ کھانا اللہ کے نزدیک اس کی خوشنودی کے لیے 2000 مستحبی نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ بار بار اس بات کو میں دہراتا ہوں، یہ لقمہ حرام نہیں جانا چاہیے۔ ایک لقمہ اگر کوئی ترک کر دے، حرام کا اگر ہے اسے ترک کر دے اور نہ کھائے، تو گویا اس نے ایسا کام کیا ہے کہ 2000 مستحبی نماز، 2000 رکعت اگر مستحبی نماز پڑھے تو اس سے بہتر ہے یہ ایک لقمہ حرام کا نہ کھانا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہی سب چیزیں ہیں جو انسان کے اندر اصلاح کرتی ہیں اور اسے متقی اور پرہیزگار بناتی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، 1 درہم اس کے مالک کو واپس کر دینا خداوند عالم کے نزدیک 70 حج مقبول کے برابر ہے۔
جس کا 1 درہم آپ کے پاس ہے اور اس کے مالک تک آپ پہنچا دیں، اسے واپس کر دیں کسی بھی اعتبار سے، تو 70 مقبول حج، 70 کسی کی زندگی میں حج ہو نہیں پائیں گے، اس لیے کہ 100 برس کی عمر ہو تو 15 برس تو واجب ہی نہیں ہوگا اس پہ مستطیع نہیں ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہر سال جانا آنا اور پھر ضعیفی اور یہ وہ، لیکن کر بھی سکتا ہے کوئی، میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ کوئی نہیں کر پائے گا، لیکن 100 بھی کر لے گا تو مقبول بھی تو ہوں، قبول بھی تو ہوں اللہ کی بارگاہ میں، تو 70 مقبول حج، اس کے برابر 1 درہم کسی مالک کو اس کا واپس کر دے۔ یہ سب تقوی کی علامتیں ہیں اور یہ تقوی کی چیزیں ہیں، انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اور سنیے، اسے میں نے پڑھا بھی ہے، لیکن پھر اس لیے کہ بار بار تکرار سے بھی چیزیں آتی ہیں اور انسان اس پہ عمل کرتا ہے۔ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر رات بیت المقدس سے آواز کرتا ہے، بیت المقدس جسے ہمیں کہتے ہیں، یہی اسرائیل جس پہ قبضہ کیے ہوئے ہے، قبلہ اول، اور انشاءاللہ ایک دن قبلہ اول آزاد ہوگا۔ لوگ ہماری دعا کو یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یوں ہی کر رہے ہیں، نہیں، دنیا دیکھے گی کہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی اور ہماری شہادتیں بھی رنگ لائیں گی۔ جیتے رہو، خوش رہو، شہادتیں بھی رنگ لائیں گی اور بیت المقدس آزاد ہوگا اور قابض وہاں سے نیست و نابود ہوگا، اور مومنین کے دل میں اللہ سرور داخل کرے گا اور وہ کامیابی کے ساتھ بیت المقدس میں جا کر نماز ادا کر رہے ہوں گے اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی کی چھت پر ہر رات ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ اللہ نے اسے چھوڑ دیا ہے، نہیں نہیں، اللہ ایک فرشتہ اس کی چھت پر روز نازل ہوتا ہے، آتا ہے، اور اسے خلقی اس لیے کیا ہے، اور وہ کیا آواز بلند کرتا ہے؟ جو کوئی حرام کھاتا ہے خدا اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، خواہ وہ واجب ہو یا مستحب۔ حرام نہیں کھانا چاہیے۔ پھر فرمایا اگر تم نماز میں اس طرح کھڑے رہو جیسے زمین میں گڑی ہوئی میخ، کیل جسے کہتے ہیں، میخ سمجھتے ہیں لکھنؤ میں، نماز کا حکم بھی یہی ہے کہ ایسے کھڑے رہو سیدھے بالکل کہ جیسے میخ گاڑ دی گئی ہو زمین میں یا سوکھی لکڑی گاڑ دی گئی ہو، بالکل ہلنا جلنا، ادھر ادھر ہاتھ ہلانا، یہ کرنا، پیر بدلنا، یہ کرنا وہ کرنا، بالکل سیدھی اور ایک دم گڑی ہوئی جماعت ہونی چاہیے۔ ہوا کا جھونکا تو کیا، اگر کوئی سیل بھی آ جائے تو وہ ان کو ہلا نہ سکے، ادھر سے ادھر تک وہ وہیں کھڑے رہیں۔ سیل مطلب سیلاب سمجھتے ہیں آپ، وہ کوئی بڑی لہر بھی آ جائے۔ اگر تم نماز میں اس طرح کھڑے رہو جیسے زمین میں گڑی ہوئی میخ، اور اس طرح روزہ رکھو کہ سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح کمزور ہو جاؤ اور تیر کمان کی طرح جھک جاؤ، یعنی کمان کی طرح ٹیڑھے ہو جاؤ، پھر بھی خدا تم سے کوئی عمل قبول نہیں کرتا جب تک تمہارے گناہوں سے باز رکھنے والا زہد و تقویٰ تمہارے پاس نہ ہو۔ اتنی مشقت اٹھانے کے بعد بھی اگر زہد اور تقویٰ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ قبول نہیں کرے گا اسے۔ بالکل بندگان خدا، علامہ مجلسی نے تقوی کے 4 اقسام بیان فرمائے ہیں۔ ورائے تابعین، جس سے مراد محرمات سے پرہیز، حرام سے پرہیز کرنا۔ ورائے صالحین، یعنی متشبہ چیزوں سے پرہیز کرنا تاکہ حرام سے آلود، جن میں شک پڑ جائے حلال ہے کہ حرام ہے، ان سے بھی بچے انسان اپنے آپ۔ ورائے متقین، جس سے مراد و مقصد مباح چیزوں کو ترک کرنا ہے تاکہ حرام چیزوں میں مبتلا نہ ہو۔ مثلا وہ تشریح کرتے ہیں، مثلا لوگوں کے حالات نہ پوچھنا اس خوف سے کہیں غیبت کے مرتکب نہ ہو جائیں،
اور سنائیے بھائی وہاں کے کیا حال چال ہیں، مومنین کیسے ہیں، وہ کیسا ہے، انہوں نے کیا، فلاں میں خاندان کے لوگ کیسے ہیں، اور یہ سب جو پوچھنے لگتے ہیں نا، اور اس میں وہ شروع کر دے غیبت۔ اگرچہ حالات پوچھنا مباح ہے، احوال پوچھنا مباح ہے، اور جمعے کے بعد ملنا چاہیے ایک دوسرے سے، تاکہ اپنی کوئی پریشانی، اپنی کوئی ضرورت، اپنی کوئی بات، اپنی کوئی محلے کی اس کی کوئی مشکل پریشانی وہ خود ہی سے بتا دے۔ لیکن آپ کا پوچھنا مباح ہے، کوئی اس میں، لیکن جو متقین ہیں، جن کے پاس زہد اور تقویٰ ہے، وہ نہیں پوچھتے، اس لیے کہ کہیں وہ غیبت نہ کرنے لگے اور غیبت سننے میں ہم گناہ میں مرتکب ہو جائیں گے، گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے۔ کرنے لگتے ہیں لوگ، سماج ہے، لہذا تقوی کی منزل۔ اور پھر ورائے سالکین، یعنی غیر خدا سے منہ پھیر لو، اس ڈر سے کہ کہیں قیمتی عمر بیہودہ کاموں میں صرف ہو جائے، اگرچہ حرام کے ارتکاب کا اندیشہ نہ بھی ہو۔ غیر خدا سے منہ پھیر لو، اس لیے کہ غیر خدا جو ہے وہ غیر خدائی والی باتیں کرے گا، اور آپ کا قیمتی حصہ اس میں صرف ہو جائے گا۔ عمر کا قیمتی حصہ، عمر کوئی یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ جسے یوں ہی صرف کر دیا جائے، نہیں، غیر خدا کی طرف نہ متوجہ ہو اور اس سے منہ پھیر لو، اور توجہ کس طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اسی سے دل لگاؤ، اسی کی بات سنو، اسی کا کہا مانو، اور اسی کے کہے پر عمل کرو، غیر خدا کی طرف بالکل نہیں جانا چاہیے۔ لہذا ہمیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنا ہے، اور تبھی ہوگی کہ جب ہمارا عمل بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو، ہمارا رہن سہن، میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہماری ذمہ داری بڑھی ہوئی ہے اس وقت، ہمارے کردار، ہمارے عادات و اطوار اور ہمارا رہن سہن اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہماری طرف متوجہ ہو تو وہ یہ کہے کہ ہاں جیسا ان کو سنا تھا یہ ویسے ہی پائے گئے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیغمبر کی آل ہیں یا پیغمبر کے صحیح دین پر عمل کرنے والے ہیں، اور نہ یہ مٹتے ہیں، نہ یہ فنا ہوتے ہیں، نہ یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، نہ یہ کچھ اور غلط کام کرتے ہیں، اور وہ جب آ کے دیکھے تو وہ اپنے قول میں اپنے آپ کو صادق پائے کہ جو میں نے کہا تھا ویسے ہی ان کو پایا ہے۔ لہذا آپ حضرات اس طرف توجہ دیں، اللہ ہم سب کو بوسیلہ تقوی اور پرہیزگاری نیک اعمال کی توفیق کرامت فرمائے۔ انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ۔ سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجاز بها۔ سبحان من لا يزداد على معاصي العباد الا کرما وجودا وعلى كثرة الذنوب الا عفوا وصفا۔ نشهد ان لا اله الا هو اللطوف للعباد بجوده والعواد للمذنبين بحلمه، ونشهد ان محمدا نبيه وحبيبا سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين، صلی اللہ علیہ وآلہ الداعین الی سبیل اللہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ قادۃ الامم وعلیٰ ومعدن الرحمہ۔ اوصیکم عباد اللہ بالتوبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بندگان خدا، آج 14 شوال ہے، آج ہی کے دن واقع شق القمر بھی ہوا تھا، اور کل 15 شوال ہے،
اس میں ایک تو شہادت جیسے کہ پڑھا جا رہا تھا، بیان کیا جا رہا تھا، جناب امیر حمزہ ہے سید الشہداء، اور ایک روایت کی بنیاد پر ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی شہادت ہے، اور 25 بھی ہے۔ ہم لوگ یہاں پہلے 25 ہی منائی جاتی تھی، لیکن اب 15 بھی شروع ہو گئی ہے، تو یہ بھی، جبکہ مفاتی اور دوسری کتابوں میں 25 شوال ہی لکھی ہوئی ہے، لیکن بہرحال مجھے اس پہ کوئی وہ بھی نہیں ہے۔ صاحبان جنتری چاہے 10-20 اور لکھ دیں تو ہم تو چاہنے والے ہیں، ہم 10-20 میں بھی غمی منائیں گے، ہم اسے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یا سال بھر میں ایک دن بھی نہ دیں خوشی کا تو کوئی ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ اب تو یوم حزن و ملال شروع ہو چکے ہیں اور اب ہم تو ہر وقت اس میں ہیں، لیکن میرا وہ موضوع بھی نہیں ہے، اور میں اس پہ، اور میری حیثیت بھی نہیں ہے کہ میں بدلوا سکوں یا ایک تاریخ رائج کر سکوں، اس لیے کہ اب تو یہاں صورتحال اپنی الگ الگ ہے اور اپنا اپنا سب معاملہ ہے۔ آج میں ادھر سے نہ آ کر اس طرف سے آیا۔ جناب میں آپ کی خدمت میں بھی کچھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ آگے یہ بات زیادہ صاف واضح سنائی نہیں دیتی ہے، یہ سنائی دے رہی ہے میری بات آپ کو آگے؟ میں اس طرف سے نہیں آیا آج جو روایتی رستہ ہے ادھر سے، بلکہ اس طرف سے آیا گھوم۔ تو میں نے نگاہ ڈال کے دیکھا کہ ادھر کچھ زیادہ صاف صفائی رونق ہے اور ادھر کچھ کم ہے، اور مستورات کو بھی دیکھا کہ ادھر مستورات بھی اچھی خاصی تعداد میں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ چونا وونا بھی ادھر پوتا ہے، ادھر شاید نہیں پوتا ہے، اگر دیکھ سکتے ہیں تو کوئی سامنے کی چیز ہے، اس میں تو کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہذا میری خواہش یہ ہے کہ جتنا روشن یہ حصہ ہے اس سے زیادہ روشن اس حصے کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ داہنی جانب ہے اور ہماری مستورات بھی ادھر، تو ان کے لیے اور زیادہ صاف ستھرا، اس لیے کہ عورتیں صاف صفائی میں زیادہ آگے ہوتی ہیں مردوں سے، تو لہذا ادھر کا حصہ اور زیادہ صاف ستھرا، اور جناب اسے دیکھ بھی لیں، اگر میری بات کا یقین نہ ہو تو اسے خود ملاحظہ بھی کر لیں کہ ادھر کا حصہ کیسا ہے، کہ کتنا صاف ستھرا ہے۔ لہذا تو میری خواہش یہ ہے کہ جس طرح ادھر کا حصہ صاف ستھرا زیادہ ہے ادھر کے حصے سے، یعنی بائیں طرف کا زیادہ، بائیں بازو والے زیادہ صاف حصے میں بیٹھے ہیں، اسی طرح دائیں بازو والے بھی ذرا صاف ستھرے حصے میں بیٹھے، جس میں مستورات کا حصہ بھی ہے، مستورات بھی تشریف فرمائیں، زیادہ تعداد میں ہیں اور وہ آتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اتنی مشقت برداشت کر کے جمعے میں آنا مستورات کا، ظاہر سی بات ہے ان کا شوق، جذبہ اور عبادت سے اور جمعے سے شغف کا ہی ثبوت دیتا ہے۔ لہذا ہم ان کی اس صحیح کو قبول کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں کہ مستورات شریک ہوں اور ان کے ساتھ آئیں اور جمعہ کی نماز با جماعت یہاں پڑھیں، خطبہ سنیں اور اسے لے کے جائیں، اور جاگنے کے بعد اور مستورات تک اس بات کو پہنچائیں۔ لہذا اتفاق سے یہ دوسرے خطبے میں روایت بھی عورتوں ہی سے متعلق آ گئی ہے، چونکہ شق القمر میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ شق القمر وہ ہے کہ جس کی وجہ سے پیغمبر کا تعارف ساری دنیا میں ہو گیا تھا، اس لیے کہ ہر جگہ کے مذہبی رہنماؤں نے اپنی قوموں کو بتایا کہ یہ چاند کا 2 ٹکڑے کرنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے مدینہ مکے میں ظہور کر دیا ہے اور تشریف لے آئے ہیں، اور لوگ ان سے ملنے کے لیے اور اسلام قبول کرنے کے لیے جانے بھی لگے تھے، اور یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور ہندوستان سے بھی ایک شخص گئے تھے جن کا نام رتن سین ہے، اور ان کا مزار بھی ہے، میں نے بتایا تھا وہاں ضلع امروہہ اس طرف ہے، اور وہاں پہ مزار ہے آج بھی، اور وہ جگہ بھی ہے جہاں خطوط پائے جاتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس گاؤں کا نام اعظم پور ہے، جہاں اکبر کے 9 رتنوں میں سے 2 دفن ہیں وہاں اس جگہ کے اوپر، تو وہ بڑی اہمیت کی حامل جگہ ہے، اور وہاں اور اس کے علاوہ اور جگہ سے بھی لوگ گئے۔ تو یہ کہنا، یہ پچھلے سال بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، یہ کہنا کہ تلوار کے زور سے اسلام دنیا میں پہنچا یہ غلط ہے، بلکہ معجزات پیغمبر اور کردار پیغمبر کی بنا پر اسلام دنیا میں پہنچا ہے، یہ بات صحیح۔ لہذا اگلے جمعے میں انشاءاللہ امام سے متعلق اور باتیں ہیں، لیکن آج ایک نصیحت میں امام کی بیان کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ وقت کم رہ گیا لیکن پھر بھی۔ امام علیہ السلام یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کو
موقع ملا تعلیم اہل بیت کو عام کرنے کا، اس لیے کہ آپ سے پہلے لوگوں نے اسلام کے صحیح تعلیمات کو لوگوں تک پہنچنے نہیں دیا۔ قرآن کی تفسیر اور قرآن کی آیات کی تشریح اور ان میں چھپے ہوئے مسائل اور احکامات اور ان پر صحیح عمل کرنے کے بارے میں لوگوں کو جب پتہ چلا کہ جب ہمارے امام علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیمات اسلام کو عام کیا، اور آپ کی یونیورسٹی میں 4 سے 6 ہزار تک شاگرد پڑھتے تھے۔ لیکن ایک بات عرض کر دوں، آپ جہاں بیٹھ کے تعلیم دیتے تھے اور آپ کی نشست گاہ تھی، وہاں پیچھے ایک کپڑے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ ایک شعر ہے، وہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ مر جائیں، یہ جو ماں باپ جس کے نہ ہو وہ یتیم نہیں، بلکہ یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس علم نہ ہو۔ جاہل یتیم ہے، ماں باپ ہوں یا نہ ہوں اس سے مطلب نہیں ہے۔ علم اگر ہے تو ماں باپ نہ بھی ہوں تو یتیم نہیں ہے، اور علم اگر نہیں ہے، جاہل ہے، تو ماں باپ ہونے کے بعد بھی وہ یتیم ہے، یعنی وہ حقوق سے۔ تو علم حاصل کرنا تو ہمیں پڑے گا، اگر دنیا میں زندہ رہنا ہے عزت کے ساتھ تو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ آج کل ایڈمیشن کا زمانہ چل رہا ہے، نئی کتابیں اور نئے کورس، اگرچہ وہ بڑی بھاری تجارت ہے، ایک سبق بدل دیتے ہیں اور پچھلے سال کی کتاب آئندہ سال، اور بالکل نئی کتابیں ہیں، بس ایک سبق بدل دیا اور کہا یہ والی چلے گی اور پرانی والی نہیں چلے گی، اور بچے اگر نہ لے جائیں تو انہیں لابی میں کھڑا کر دیتے ہیں کہ نہیں یہی والی لے کے آؤ ٹیچرز۔ یہ صورتحال ہے۔ لیکن میری اپیل یہی ہے کہ بچوں کے ایڈمیشن کرائیے، ان کے کورس دلوائیے، کچھ کھانا پینا روک کے دلوائیے، ان کی کتابیں دلوائیے، ان کی کاپیاں پوری کرائیے، یا اگر نہیں ہے تو جہاں سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے، کہیں اور نہیں جا سکتے تو جناب کے پاس تو جا ہی سکتے ہیں، اس لیے کہ امام زمانہ فنڈ یہ بات بھی پوری کرتا ہے کہ لوگوں کے کورس بھی دلوا دیتا ہے وہ، اور ایڈمیشن بھی کرا دیتا ہے اور کتابیں بھی دلوا دیتا ہے۔ لہذا وہاں امام زمانہ فنڈ میں چلے جائیے، مگر امام زمانہ فنڈ میں یہ جب آپ اس میں پیسے دیں گے تبھی تو مدد کرے گا۔ میں نے دیکھا جمعۃ الوداع کو پوری تھیلی بھرے ہوئے ہیں پیسوں کی، ان فقیروں میں بانٹ رہے ہیں، تھیلیاں بھر کے پوری، جن کے بارے میں بس میں عرض کیا کروں، زیادہ کہنا نہیں چاہتا۔ اور اگر وہی جناب والے فنڈ میں، یعنی جسے امام زمانہ جناب کا فنڈ ہے، وہ ان کے ہاتھ سے خرچ ہوتا ہے، اس میں ڈال دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہی اسی وقت پہ کام آئے گا کہ بچوں کے کورس، ایڈمیشن، دوا علاج، یہ وہ سب اس میں ہو جائے۔ لہذا میری بات کو ادھر ادھر نہ کیا کیجیے، میں جو عرض کر رہا ہوں اسی کو سمجھا کیجیے، اسی سے کہا کیجیے، تاکہ غریبوں کی مدد بھی ہو جائے اور ان کے حالات اچھے بھی ہو جائیں اور وہ پڑھ لکھ بھی لیں۔ بندگان خدا، بس ایک روایت، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، تعلیمات اہل بیت کیا ہے، امام کی تعلیم کیا ہے ہمارے لیے۔ ایک شخص زکریا ابن ابراہیم مفاتیح الگناہان کبیرہ میں دست غیب نے اس روایت کو لکھا ہے۔ زکریا بن ابراہیم نصرانی تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسلمان ہوا تو وہ کوفے کا رہنے والا تھا، وہ زیارت کے لیے آیا مدینہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کیسا مسلمان ہوا تھا، کہ مسلمان ہونے کے بعد زیارت کے، یعنی گویا کہ بیعت کے لیے آیا وہ امام کے پاس۔ مسلمان ہوا مگر یہ سمجھا کہ کس کے پاس جانے سے صحیح اسلام حاصل ہوگا اور کیسا مسلمان، سچا مسلمان کب ہوں۔ لہذا امام کے پاس جب آیا تو امام سے ملاقات ہوئی، زیارت سے مشرف ہوا، اور اس نے کہا کہ میری ماں بھی نصرانی ہے، یعنی میری ماں نصرانی ہے، نابینا ہے، بڑھاپے کی حالت میں ہے۔ آپ نے فرمایا ماں کی خدمت کرو اور اچھے طریقے سے پیش آؤ، مرنے پر اس کا جنازہ دوسروں کے حوالے نہ کرنا، بذات خود تجہیز و تکفین کا کام انجام دینا۔ اس جملے میں 2 پیشین گوئیوں کی طرف اشارہ فرمایا، ایک اس کی ماں کی وفات، دوسرا اس کا مسلمان ہونا۔
زکریا جب واپس کوفے پہنچا تو والدہ کے ساتھ بہت ہی ہمدردی اور مہربانی سے پیش آنے لگا، یہاں تک کہ لقمے بھی خود اس کے منہ میں رکھتا تھا، کپڑے بدلواتا تھا، نہلاتا دھلاتا تھا، ہر ممکن خدمت کرتا تھا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا جس وقت تم نصرانی تھے اس قدر میری خدمت نہیں کرتے تھے، اب کیا وجہ ہے کہ دن رات میری خدمت کرتے ہو؟ زکریا نے جواب دیا، اے میری ماں، میرا ایک مولا ہے، وہ رسول خدا کا فرزند ہے، اس نے مجھے اس طرح تیری خدمت کرنے کی نصیحت دی ہے، حکم دیا ہے۔ ماں نے پوچھا، کیا وہ پیغمبر ہے؟ زکریا نے کہا نہیں، وہ فرزند پیغمبر ہے، یعنی امام ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا ایسا شخص پیغمبر ہونا چاہیے، کیونکہ ایسی نصیحتیں اور احکام انبیاء کرام ہی دیتے ہیں۔ زکریا نے کہا، پیغمبر اسلام محمد بن عبداللہ ہیں، ان پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، وہ خاتم الانبیاء ہیں، لیکن مجھے نصیحت کرنے والے فرزند رسول خدا ہیں، یعنی ان کے جانشین ہیں۔ اس کی ماں بے ساختہ کہنے لگی، اے بیٹا، یہ دین اسلام تمام ادیان سے بہتر ہے جسے تو نے اپنایا ہے، وہ مجھے بھی تعلیم دے تاکہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں۔ بس زکریا نے اسے کلمہ پڑھایا، عقائد حقہ کی تعلیم دی۔ اس کے بعد اس خاتون نے نماز ظہرین و مغربین ادا کی۔ اسی شب اس پر موت کے آثار نمایاں ہونے لگے تو اپنے بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا جو تم نے تعلیم دی ہے اسے دوبارہ تکرار اس کی کرو، دہراؤ۔ زکریا نے دہرانا شروع کیا، وہ سنتی رہی اور اسی حالت میں رحلت کر گئی۔ بندگان خدا، وقت پورا ہوا، اور میری اس گفتگو یا اس خطبے میں جو میں پیغام دینا چاہتا تھا وہ یہی کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ جب ہم گھر میں حسن سلوک گھر والوں کے ساتھ کریں گے تبھی باہر بھی ہم باہر والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اور جو ماں باپ ہی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے ساتھ کیا کرے گا؟ لہذا ہم اپنے گھر کے ماحول کو پہلے اسلامی بنائیں، احکامات اہل بیت کے مطابق بنائیں۔ جب گھر کا ماحول ہمارا اچھا ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر اس کی روشنی باہر جھروکوں سے ادھر سے ادھر سے باہر بھی جانے لگے گی، محلے پڑوس والے اس سے خوش ہوں گے، سدھریں گے، اصلاح حاصل کریں گے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ پھیلتا چلا جائے گا نور کا دائرہ، اور معاشرہ اور سماج اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ بندگان خدا، دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے ہمارے علماء کو ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھیں۔ آفتاب شریعت، امام جمعہ، ملت جعفریہ فخر، اور ظاہر سی بات ہے کہ میں کیا تعریف کروں، سامنے تعریف کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا ہے، لہذا ان کا سایہ ہمارے سروں پر باقی قائم اور دائم ہے۔ انہیں صحت دے، سلامتی دے، ہمت دے، ان کے حوصلے کو اور پروان چڑھائے۔ پالنے والے تمام مظلوموں کی حمایت فرما، تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ یہ ایک توصیف میں اگر کہیں ہوں تو اپنی وہ رسید مجھ سے لے لیں بعد خطبہ، تاکہ میری ذمہ داری ادا ہو جائے۔ کہیں ہیں یا ہاتھ اٹھا دیں کہیں اگر وہ ہوں تو؟ نہیں، اس وقت نہیں ہے۔ ایک امانت دی تھی تو میں نے پہنچا دی ہے، اس کی رسید ہے، بہرحال وہ لے سکتے ہیں مجھ سے۔ پالنے والے ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں ائمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق کرامت فرما، تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما، ان کے لشکروں میں پھوٹ ڈال دے، ان کی رایوں کو پلٹ دے۔ میں بار بار اس دعا کو کروں گا، ان کی رایوں میں پھوٹ ڈال دے، ان کے ہتھیاروں کو انہی کی طرف پلٹا دے، ان کے مکر کو انہی کی طرف پلٹا دے، اور وہ شیطان کا جال جو لے کے آئیں جو کمزور جال ہے اس میں انہی کو پھنسا دے تاکہ وہ واصل جہنم ہو جائیں۔ پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی وامام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ، وعلی سید نساء العالمین وبذر خاتم النبیین سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، وعلی الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلا، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان، اللہم صلی علی محمد
ما ياثار بدء والطغيان هادم أبنية الشرك والنفاق خاطر الفلول البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام متصل الليالي والأيام اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه وكل ناظرنا بنظرة منا إليه وجلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل اللهم راعنا المؤمنين المزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات اللهم فل بنا ما أنت أهله ولا تفل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وآخر دعوانا